آج کی ویڈیو میں اس سوال پر بات ہوگی کہ فرض کیا دو ہم عمر آدمی ضعیف ہونے سے پہلے موت کا شکار ہو گئے، یعنی لاش میں تبدیل ہو گئے۔ ان میں سے دونوں ہی موت سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن ایک زیادہ محبت کرتا تھا اور ایک کم محبت کرتا تھا۔ یعنی ایک بہت زیادہ محبت کرتا تھا، شدید محبت کرتا تھا موت سے، اور دوسرا بھی محبت ہی کرتا تھا لیکن کم کرتا تھا۔ تو آج کا سوال یہ کہ کیا یہ دونوں برابر وقت تک زندہ رہیں گے یا نہیں؟ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو 12 کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو آدمی موت سے محبت کرتا ہے، خدا کا تخلیق کردہ نظام جب وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی لاش میں تبدیل ہوتا ہے، تو اس کی یہ والی حرکت جو موت کے شکار ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس حرکت کو سست کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو قسط 12 میں بھی بتایا تھا، پچھلی والی قسط میں بتایا تھا کہ موت سے جو آدمی محبت کرتا ہے، خدا کا تخلیق کردہ کمپیوٹرائز نظام اس کی یہ والی حرکت جو موت کا شکار ہونے کے بعد ہوتی ہے وہ سست کر دیتا ہے۔ اور موت سے نفرت کرنے والے کا بھی میں نے بتایا تھا پچھلی قسط میں کہ اگر کوئی آدمی موت سے نفرت کرتا تھا اور وہ موت کا شکار ہو گیا یعنی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے، تو موت کا شکار ہونے کے بعد والی یہ جو حرکت ہوتی ہے، اس کو خدا کا تخلیق کردہ نظام تیز کر دیتا ہے۔ یعنی کہ نفرت کرنے والے کی یہ والی حرکت خدا کا تخلیق کردہ نظام تیز کر دیتا ہے، اور محبت کرنے والے کی یہ والی رفتار جو ہے سست کر دیتا ہے۔ تو اگر اب یہ سست تو کر دیتا ہے، یعنی کہ موت سے محبت کرنے والے کی یہ رفتار تو سست کر دیتا ہے، لیکن کتنی سست کرتا ہے؟ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ موت سے محبت کی شدت کتنی ہے، زیادہ یا کم ہے۔ اگر ایک آدمی موت سے بے پناہ زیادہ محبت کرتا تھا اپنی زندگی میں جب وہ زندہ تھا، تو پھر خدا کا تخلیق کردہ نظام یہ والی جو حرکت ہے اس کی بے پناہ سست کر دے گا۔ لیکن اگر محبت تو کرتا تھا لیکن کم شدت سے کرتا تھا تو سلو تو کرے گا، کیونکہ محبت کرتا تھا۔ محبت اگر کرتا تھا تو سلو تو کرے گا، خدا کا نظام نارمل سے سست کر دے گا رفتار اس کی، لیکن زیادہ سست نہیں کرے گا۔ سست تو کر دے گا، زیادہ سست نہیں کرے گا۔ زیادہ سست اس وقت کرے گا جب اس کی موت سے محبت کرنے کی شدت زیادہ ہوگی۔ یعنی کہ زیادہ محبت کرے گا تو پھر خدا کا تخلیق کردہ کمپیوٹرائز نظام یہ والی رفتار زیادہ سست کر دے گا، اور اگر کم محبت کرتا ہے، کم شدت سے محبت کرتا ہے، تو پھر بھی سست تو کرے گا کیونکہ محبت کرتا ہے لیکن کم رفتار سے سست کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر موت سے محبت کرتا ہے اور دوسرا بھی محبت کرتا ہے لیکن ایک زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی یہ رفتار زیادہ سست ہو جائے گی، اور ایک کم محبت کرتا ہے تو اس کی یہ کم سست ہو جائے گی۔ اگر زیادہ سست ہو جاتی ہے تو پھر یہ زیادہ دیر سے یہاں تک پہنچے گا، یعنی ضعیفی تک پہنچے گا۔ یعنی کہ اگر جیسے میں نے پچھلی کس بارے میں بتایا تھا کہ اگر یہ نارمل رفتار سے حرکت کرتا ہے، کیونکہ یہ 30 سال کی عمر میں موت کا شکار ہوا ہے، تو پھر یہ 60 سال میں یہاں تک پہنچتا، ضعیفی تک۔ تو یہ 60 سال تک زندہ رہتا، لیکن کیونکہ سست کر دیتا ہے، سست ہونے کی وجہ سے یہ پھر عرصہ بڑھ جائے گا، کیونکہ سست ہونے کی وجہ سے نارمل سے سست ہو گئی تو یہ پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے 70 سال میں، ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا 80 سال میں، 90 سال میں یا 100 سال میں۔ اب سست تو کر دے گا، لیکن کتنا سست کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی بتایا ہے کہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ کتنی شدت سے محبت کرتا تھا موت سے۔ اگر بے پناہ زیادہ شدت سے محبت کرتا تھا تو پھر یہ زیادہ سست کر دے گا، اور اگر کم شدت سے محبت کرتا تھا تو پھر کم سست کر دے گا۔ اگر کم شدت سے کرتا تھا تو پھر سست تو کر دے گا لیکن کم سست کرے گا، تو پھر ہو سکتا ہے یہ ویسے تو اس نے نارملی تو 60 سال میں پہنچنا تھا، اور اگر سست ہوتی تو 100 سال میں پہنچنا تھا، لیکن اگر موت سے محبت کرتا تھا، شدت سے محبت کرتا تھا لیکن کم شدت سے محبت کرتا تھا، تو پھر سست تو کرے گا لیکن زیادہ سست کر دے گا۔ لیکن اگر بے پناہ زیادہ محبت کرتا تھا تو پھر بے پناہ زیادہ سست کر دے گا۔ اگر بے پناہ زیادہ سست کر دے گا تو ہو سکتا ہے یہ ہزاروں یا لاکھوں سالوں میں یہاں تک پہنچے۔ اگر بے پناہ زیادہ محبت کرتا تھا تو پھر یہ بے پناہ زیادہ خدا کا نظام اس حرکت کو سست کر دے گا۔ یہ ویسے نارملی تو 60 سال میں پہنچنا تھا اس نے تو، لیکن بے پناہ زیادہ سست ہونے کی وجہ سے
یہ اس قدر سستی سے پھر حرکت کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ میں نے جیسے کہ بتایا اتنی دیر سے پہنچے کہ اس کو ہزار یا لاکھ سال لگ جائیں یہاں تک پہنچنے میں. تو اس سو بے پناہ شدت سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے کہ اب ہزاروں یا لاکھوں سال تک زندہ رہے. لیکن اگر ایک آدمی موت سے محبت تو کرتا ہے لیکن زیادہ شدت سے نہیں کرتا تھا تو اس کی رفتار بھی سست ہو جائے گی. یعنی 60 سال سے تو زیادہ اس کو بھی عرصہ لگے گا سست ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ ہو سکتا ہے سینکڑوں سال میں پہنچے. یعنی نارمل جو محبت جو شدید محبت کرتا ہے اس کو ہزار یا لاکھ سال لگ گئے ہیں یہاں تک پہنچنے میں، تو وہ ہزار یا لاکھ سال تک زندہ رہے گا. اور اتنا زندہ رہے گا تو جیسا کہ میں نے بتایا جتنی دیر تک زندہ رہے گا اتنی دیر تک موت کی تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، موت کا ذائقہ وہ چکھتا رہے گا. تو اس کی یہ تکلیف بے پناہ بڑھا دی جاتی ہے خدا کے نظام کی طرف سے. اور اگر موت سے محبت تو کرتا ہے لیکن کم شدت سے، تو پھر بھی سست تو کیا جائے گا کیونکہ محبت کرتا ہے، لیکن زیادہ سست نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اگر ویسے 60 سال میں پہنچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 90 سال میں پہنچے، 100 سال میں پہنچے، 200 سال میں یہاں تک پہنچے. تو وہ بھی زندہ تو 60 سال سے تو اس کا بھی عرصہ بڑھ جائے گا کیونکہ سست ہو گیا ہے، لیکن بہت زیادہ شدت کرنے والے کے مقابلے میں کم عرصہ ہوگا کیونکہ وہ تو ہزاروں یا لاکھوں سال تک زندہ رہے گا. یہ ہو سکتا ہے پھر اب سینکڑوں سال تک زندہ رہے. لیکن اگر نارمل اس کی حرکت ہوتی تو پھر یہ 60 سال تک ہی یہاں تک پہنچتا. اب میں بات کرتا ہوں موت سے نفرت کرنے والے کی. تو جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ موت سے نفرت کرنے والے کی خدا کا تخلیق کردہ نظام یہ والی حرکت موت کا شکار ہونے کے بعد یعنی لاش میں تبدیل ہونے کے بعد جو حرکت ہوتی ہے اس کو تیز کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی موت سے نفرت کرتا ہے تو آپ تیز تو کر دے گا، لیکن کتنی تیز کرے گا تو اس کا انحصار بھی موت سے نفرت کی شدت پہ ہوتا ہے. کہ اگر ایک آدمی بے پناہ زیادہ موت سے نفرت کرتا ہے تو پھر اس کی رفتار بے پناہ زیادہ تیز کر دے گا. اور اگر موت سے نفرت تو کرتا ہے لیکن کم شدت سے کرتا ہے تو اب منہ سے تو نفرت کرتا ہے، اگر نفرت آ گئی ہے تو پھر تو رفتار تو تیز کرے گا لیکن اتنی تیز نہیں کرے گا جتنی زیادہ شدید نفرت کرنے والی کی کرے گا. یعنی کہ اس میں کیا ہوگا کہ موت سے اگر کوئی زیادہ شدید نفرت کیا کرتا تھا تو اس کی خدا کا نظام یہ رفتار زیادہ تیز کر دے گا. اور اگر موت سے نفرت تو کیا کرتا تھا لیکن کم نفرت کیا کرتا تھا تو پھر بھی تیز تو کر دے گا کیونکہ نفرت کیا کرتا ہے لیکن کم تیز کرے گا. اگر موت سے نفرت کرتا تھا تو پھر تو اس کی یہ تیز ہوگی. ویسے تو نارملی تو اس کو بھی 60 سال تک یہ یہاں تک پہنچتی یہ والی حرکت اس کی، لیکن کیونکہ موت سے نفرت کرتا تھا اس لیے تیز کر دے گا خدا کا نظام. یہ 60 سال سے پہلے یہاں تک پہنچ جائے گا. یعنی کہ اس کو ہو سکتا ہے 50 سال لگیں یا 40 سال لگیں. لیکن اگر موت سے بے پناہ زیادہ نفرت کیا کرتا تھا تو پھر وہ تیز کر دے گا اس کی رفتار، اور بھی تیز کر دے گا. جو نفرت کی شدت بڑھے گی اتنی ہی اس کی رفتار تیز کر دے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے یا 1 دن میں بھی یہاں تک پہنچ سکتا ہے. موت سے نفرت یعنی کہ اس کی تیز رفتار کا انحصار بھی اس بات پر ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں موت سے کتنی نفرت کیا کرتا ہے. اگر بے پناہ زیادہ شدید نفرت کیا کرتا تھا تو پھر تو اس کی رفتار خدا کا نظام بے پناہ تیز کر دے گا. تو ہو سکتا ہے یہ جیسے میں نے بتایا 1 مہینے یا 1 دن میں یہاں تک پہنچ جائے. اور اگر موت سے نفرت تو کیا کرتا تھا لیکن کم شدید تو پھر بھی سست تو کرے گا لیکن اتنی سست نہیں کرے گا. تو پھر ہو سکتا ہے وہ 50 سال میں پہنچے، 40 سال میں پہنچے، 30 سال میں پہنچے، 20 سال میں پہنچے. آپ نے دیکھا یہ جو رفتار ہوتی ہے اس کا انحصار موت سے نفرت یا موت سے محبت پر ہوتا ہے. اگر موت سے محبت کرتا ہے کوئی بھی آدمی تو پھر خدا کا نظام جیسا کہ میں نے بتایا یہ والی رفتار جو ہوتی ہے سست کر دیتا ہے. اور پھر اس سست کا انحصار بھی اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ موت سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا. اگر زیادہ محبت کرتا تھا تو پھر یہ والی رفتار خدا کا نظام بے پناہ سست کر دے گا. اگر کم محبت کرتا تھا تو پھر کم سست کرے گا، لیکن سست ضرور کرے گا کیونکہ موت سے محبت کرتا تھا. اسی طرح موت سے نفرت اگر کرتا تھا تو پھر تیز کر دے گا، اور کتنا تیز کرے گا وہ بھی اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ موت سے کتنی شدید نفرت کرتا ہے. اگر بے پناہ زیادہ شدید نفرت کرتا تھا تو پھر وہ بے پناہ زیادہ تیزی سے تیز حرکت یہ والی ہوگی اس کی. اور اگر موت سے نفرت تو کرتا تھا لیکن کم شدت سے نفرت کرتا تو پھر بھی تیز تو ہوگی لیکن زیادہ تیز نہیں کرے گا خدا کا نظام.
جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا، موت سے محبت یا موت سے نفرت کا تو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ موت سے محبت کرنے کی صورت میں زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا، اور موت سے نفرت کرنے کی صورت میں کم عرصے تک زندہ رہے گا، لیکن زندہ تو دونوں صورتوں میں رہے گا، لیکن موت سے محبت کی صورت میں زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا، اور پھر اگر شدید محبت کرتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ اس کا عرصہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح موت سے نفرت کرنے کی صورت میں بھی زندہ تو رہے گا کیونکہ ضعیف ہونے سے پہلے موت کا شکار ہوا ہے، لیکن اگر زیادہ شدید نفرت کرتا تھا تو پھر کم عرصہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ پھر یہ والی حرکت بہت تیز کر دیتا ہے خدا، یعنی کہ موت سے اگر محبت کرتا ہے آدمی تو پھر تو اس کا یہ والا عرصہ خدا کا نظام بڑھا دے گا زندہ رہنے کا، لیکن اگر شدید محبت کرتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ عرصہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اور سست کر دیتا ہے اس کی حرکت کو۔ اسی طرح اگر کوئی موت سے نفرت کیا کرتا تھا تو موت کا شکار ہونے کے بعد خدا کا نظام اس حرکت کو تیز کر دیتا ہے، یہ کم عرصے تک زندہ رہے گا، کیونکہ یہ جلدی پہنچ جائے گا، 60 سال سے پہلے پہنچ جائے گا تو یہ پھر کم عرصے تک زندہ رہے گا، لیکن اگر موت سے بہت زیادہ شدید نفرت کرتا تھا تو پھر اور بھی یہ جلدی پہنچ جائے گا، تو پھر اور بھی یہ کم عرصے تک زندہ رہے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو زندہ جتنی زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا اتنا ہی تکلیف اس کو موت کی زیادہ ہوتی رہے گی۔ موت سے محبت کرنے سے بہتر ہے آدمی پھر موت سے نفرت کرے، کیونکہ جب وہ موت کا شکار ہو تو کم از کم جلدی وہ ختم ہو جائے، اور وہ کم سے کم موت کی تکلیف برداشت کرے، کیونکہ اگر وہ زندگی میں موت سے محبت کیا کرتا تھا اور وہ لاش میں تبدیل ہو گیا یعنی موت کا شکار ہو گیا، تو ایسا آدمی پھر موت کی تکلیف زیادہ عرصے تک برداشت کرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عرصہ ہزاروں یا لاکھوں سال بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی موت کی سے محبت کی شدت بے پناہ زیادہ تھی، اور موت سے نفرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا عرصہ خدا کا نظام کم کر دیتا ہے، تکلیف کا عرصہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر بے پناہ شدید نفرت کیا کرتا تھا تو اور بھی عرصہ کم ہوتا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ 1 مہینے یا 1 دن تک زندہ ہے، یعنی کہ 1 دن یا 1 مہینے اس کو موت کی تکلیف ہوگی، اور یہ ہزاروں یا لاکھوں سال تک اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت سے محبت زیادہ تکلیف دہ اور بھیانک چیز ہے موت سے نفرت کرنے کے مقابلے میں۔ باقی آج کا سوال پہ ہی فی الحال میں رہنا چاہوں گا، تو آج کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی موت سے دو ہم عمر آدمی اگر موت کا شکار ہو گئے ہیں تو کیا وہ دونوں برابر وقت تک زندہ رہیں گے؟ اگر وہ دونوں اگر ان میں سے ایک موت سے زیادہ محبت کرتا تھا اور ایک کم محبت کرتا تھا تو ایسی صورت میں دونوں برابر وقت تک زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ جو موت سے کم محبت کرتا تھا وہ کم وقت تک زندہ رہے گا، اور جو زیادہ محبت کرتا تھا وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے گا۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا تسلی بخش اور دلیل کے ساتھ جواب دوں۔ باقی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، فیس بک پہ میرا جہانگیر موسیٰ کے نام سے پیج بھی آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے موسیٰ جہانگیر کے نام سے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔